ٹاس کے ذریعے رکن اسمبلی کا انتخاب، دونوں امیدواروں کو یکساں تعداد میں ووٹ ملے تھے۔ لاک ڈاؤن سے ہیں پریشان تو اپنی چیخ آئس لینڈ تک پہنچائیں، یہ چیخ پہاڑی علاقوں میں اسپیکر سے نشر کر دی جائے گی۔ خود پسند افراد اپنی غلطیوں سے سبق نہیں سیکھتے، یہ انکشاف اوریگن اسٹیٹ یونیورسٹی کے ماہرین نفسیات نے کیا۔ السلام علیکم and a very warm welcome۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام What's in What's Out exclusively on Bright Star TV اور میں ہوں آپ کی ہوسٹ فاطمہ ناصر اور میں ہوں شاہزیب فاروق۔ اسی کے ساتھ ناظرین آج کی پہلی خبر ایڈ کرتے ہیں پروگرام میں، جس میں ہم بات کریں گے ٹاس کے ذریعے رکن اسمبلی کا انتخاب۔ یہ تو ہم نے سنا ہے کہ الیکشنز کے ذریعے رکن اسمبلی کا انتخاب کیا جاتا ہے، لیکن ہم پہلی دفعہ سن رہے ہیں کہ ٹاس کے ذریعے جو ہے رکن اسمبلی کو انتخاب کیا جائے گا۔ یہ انسیڈنٹ تب ہوا جب ایک نیو کنٹری کے اندر بوتھ نومینیز ریسیو the same number of votes، یعنی کہ دونوں نومینیز کو 26 ووٹس ملے، جس کے بعد انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ ٹاس کے ذریعے جو ہے ڈیسائیڈ کریں گے کہ کون سا نومینی پوزیشن ہولڈر بنے گا۔ یہ پہلی دفعہ نہیں ہو رہا ہے نیو کنٹری کے اندر، بیکاز 2017 کے اندر بھی اسی طرح کا ٹائی ہوا تھا، جس کے بعد انہوں نے کوئن کا ٹاس استعمال کرتے ہوئے ڈیسائیڈ کیا تھا کہ کون سا جو کینڈیڈیٹ ہے وہ آگے جائے گا۔ جی ہاں، 2017 کی بات کریں تو 2017 میں بھی نیو کے اندر یہی ہوا تھا، اور تب بھی امیدواروں کو 19 ووٹ ملے تھے، جس کے بعد ان کو ٹاس کرنا پڑا یہ ڈیسائیڈ کرنے کے لیے کہ بیسکلی کون جیتے گا۔ ناظرین مزید آپ کو بتائیں کہ نیو ایک چھوٹا سا لیکن خوبصورت جزیرہ ملک ہے جو بحر الکاہل میں نیوزی لینڈ سے کچھ دوری پر واقع ہے۔ اگرچہ یہ خود کو ایک آزاد اور خود مختار ملک قرار دیا جاتا ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ نیوزی لینڈ سے آزاد تعلق کا دعوے دار بھی ہے، جس کے تحت اس کا دفاع اور جو اس کے امور خارجہ ہیں دونوں کی ذمہ داری نیوزی لینڈ پر ہے۔ لیکن آج کی جو خبر ہے وہ یہی ہے کہ دونوں امیدواروں کو جو ہے وہ ووٹ ملے ہیں، برابر 26 ووٹس ملے ہیں، جس کی وجہ سے جو ہے وہ ٹاس کرنا پڑا ہے ان کو، اور پھر ٹاس کے بعد ہی یہ ڈیسائیڈ کیا گیا کہ بیسکلی کون جیتا ہے۔ اور شاہزیب نے جیسے کہ ابھی بتایا کہ نیو کنٹری جو ہے ایک بہت ہی چھوٹا اور پیارا سا جو ہے آئی لینڈ کنٹری ہے، جو کہ نیوزی لینڈ سے بہت قریب ہے۔ ایون تو یہ کنٹری خود کو سیلف سرونٹ کہتا ہے، یعنی کہ اٹس ناٹ ایکچولی انڈر اینی ادر گورنمنٹ، لیکن نیوزی لینڈ کے ساتھ اس کے تعلقات بہت ہی اچھے ہیں، جس کی وجہ سے وہ پارشلی جو ہے کنٹرول کرتے ہیں کچھ چیزیں جو نیو کی گورنمنٹ کے اندر۔ اس آئی لینڈ کی پاپولیشن ایٹ دا مومنٹ 1700 ہے، اور اس کے 30,000 سے زیادہ جو ریزیڈنٹس ہیں، بیکاز ان کے پاس خصوصی رائٹس ہیں کہ یہ لوگ نیوزی لینڈ میں ریزائڈ کر سکتے ہیں۔ اسے 30,000 سے زیادہ جو اس کے لوگ ہیں، جو کہ 95% آف دا پاپولیشن آف دا آئی لینڈ ہے، وہ اس ٹائم نیوزی لینڈ کے اندر ریزائڈ کر رہے ہیں۔ جی ہاں، چھوٹی سی آبادی پر مشتمل جو ہے یہ ایک علاقہ ہے، اور یہاں پر جو ہے آپ کو بتایا مین ہماری جو سٹوری تھی کہ ٹاس کے ذریعے جو ہے وہ نتائج کو اخذ کیا گیا ہے کہ کون بیسکلی جیتا ہے۔ ناظرین دوسری خبر پروگرام میں شامل کریں گے، آپ کو بتائیں کہ لاک ڈاؤن سے پریشان ہیں اگر آپ تو اپنی چیخ آئس لینڈ تک پہنچائیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آئس لینڈ سیاحوں کے لیے اپنی تشہیر کرتا رہتا ہے، اور اب اس مہم کا تحت انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ ملک سیاحت کا بہترین مقام ہے، اور اس کی بدولت کورونا لاک ڈاؤن میں بند افراد پر اپنا غصہ نکالنے کے لیے اپنی چیخ اس ویب سائٹ پر ریکارڈ کروا سکتے ہیں۔ یہ چیخ فوری طور پر ایک پہاڑی علاقے میں کئی اسپیکروں کے ذریعے نشر بھی کر دی جائے گی۔ آئس لینڈ کی جو ٹورزم ڈپارٹمنٹ ہے ان کی طرف سے انیشیٹو شروع کیا گیا ہے، جس کے تحت جو ہے 7 اسپیکرز کا استعمال کیا گیا ہے، جو کہ آئس لینڈ کے اندر جو ہے فاصلے پر لگائے گئے ہیں، یعنی کہ ایک فار اوے ایریا میں جو کہ ریزیڈینشیل ایریا سے کافی دور ہے۔ یعنی کہ جب آپ کی چیخ کو براڈ کاسٹ کیا جائے گا اس ویب سائٹ پہ، بیسیکلی آپ اپنی چیخ کو جو ہے ریکارڈ کر براڈ کاسٹ کروا سکتے ہیں، جو کہ آئس لینڈ کے پہاڑوں میں پھر جو ہے وہ گونجتی ہوئی سنائی دے گی۔ اور میرا خیال ہے بہت سارے لوگ اس لاک ڈاؤن کی وجہ سے جو ہے فرسٹریٹ ہو رہے ہیں گھر پر بیٹھے بیٹھے، تو یہ ایک بڑا انوویٹو سے طریقہ انہوں نے نکالا کہ اپنی فرسٹریشن اور سٹریس کو دور کیا جا سکتا ہے۔ اور فاطمہ فرسٹریشن کے اندر یہی ایک لاہ عمل اختیار کیا جاتا ہے کہ آپ کسی بڑے سے گراؤنڈ میں کسی ایسے علاقے میں جائیں جہاں پر اتنے زیادہ لوگ موجود نہیں ہیں، اور آپ کھل کر چیخ سکیں، وہاں پر جا کر اپنی اس فرسٹریشن کو ایویپوریٹ کر سکیں، اپنے اندر سے نکال سکیں۔ لیکن کیونکہ لاک ڈاؤن میں تو آپ باہر بھی نہیں جا سکتے، پارکس وغیرہ بھی بند ہیں، وہ تمام کھلے علاقہ جات بھی بند ہیں، تو آپ کس طرح سے موو کریں گے اور کس طرح سے اپنی فرسٹریشن کو نکالیں گے؟ میرا خیال ہے شاہزیب کہ سب سے
زیادہ یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ ایون ہم لوگ انٹرنیشنلی ٹریول نہیں کر پا رہے ہیں, بیکاز انٹرنیشنلی اگر آپ ٹریول کر سکتے ہوتے تو پھر تو میرے خیال ہے لوگ بڑے فرسٹریشن جو ہوتی ہے شاید کم ہوتی ہے لوگوں میں, لیکن اسپیشلی یہ بہت بڑا فیکٹر ہے. ایگزیکٹلی, تب لوگوں کی فرسٹریشن کم ہوتی ہے, لیکن آپ کیونکہ گھروں میں محدود رہ گئے ہیں لوگ, لیکن گھروں میں محدود رہنے کی بھی ٹیکنالوجی کے ذریعے بہت سارے جو طریقہ کار ہیں وہ دریافت کیے جا رہے ہیں. ان میں سے سب سے بہترین اور آسان جو طریقہ ہے وہ یہ ویب سائٹ ہے. اس ویب سائٹ پر جا کر آپ اپنی چیخ کو ریکارڈ کروا سکتے ہیں, اور ریکارڈ کروانے کے بعد یہ پہاڑی علاقوں کے ذریعے یہ آپ کی جو آواز ہے, آپ کے چیخنے کی جو آواز ہے وہ گونجے گی, اور اس کے بعد اس آواز کو آپ سن بھی سکتے ہیں. ایک اور خبر پروگرام میں شامل کریں گے ناظرین, وہ ہے خود پسندی کے حوالے سے, یعنی کہ ایسے لوگ جو کہ نارسسزم کا شکار ہوتے ہیں, اور یہ ایک بیماری ہے, لیکن آپ کے ارد گرد بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کہ بظاہر نارمل نظر آتے ہیں, لیکن ان کے اندر کچھ ایسے فیکٹرز ہوتے ہیں جو کہ آپ کے اندر بہت ساری نیگیٹو وائبس کو کریٹ کرتے ہیں, اور اسپیشلی ان کی اپنی ذات کے لیے یہ خود پسندی کا جو ایلیمنٹ ہے وہ کافی خطرناک ہوتا ہے. نارسسزم از سم تھنگ جو کہ میرا خیال ہے جیسے جیسے زیادہ سے زیادہ ہم لوگ آگے بڑھتے جا رہے ہیں وقت کے اندر, یہ زیادہ ہوتا جا رہا ہے لوگوں کے اندر, اینڈ ریئلی سائیکالوجسٹ ڈونٹ نو کہ لوگوں میں اتنا زیادہ نارسسزم کیوں شروع ہو گیا, لیکن مے بی دیز آر ڈفرنٹ فیکٹرز, بیکاز ہر کوئی سائیکولوجیکلی ڈفرنٹ ہوتا ہے. نارسسزم ایکچولی, اور نارسسسٹ وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہ اپنے آپ کو دوسروں لوگوں سے جو ہے بہتر سمجھتے ہیں. ایک ریسرچ کے تھرو, اوریگن یونیورسٹی کے تھرو جو ہے یہ سامنے آیا ہے کہ نارسسسٹ کس طرح سے سوچتے ہیں اور وہ کیوں سمجھتے ہیں کہ وہ لوگ دوسرے لوگوں سے جو ہوتا ہے وہ بہتر ہوتے ہیں. obviously نارسسسٹ آلسو بلیو کہ ان سے کوئی بھی غلطی نہیں ہو سکتی. کوئی بھی جب عام انسان ہوتا ہے اور وہ زندگی میں کوئی غلطی کرتے ہیں تو وہ ہمیشہ اس غلطی کو دیکھتا ہے اور سوچتا ہے کہ میں جو ہوں یہ غلطی رپیٹ نہیں کروں گا ان دا فیوچر. لیکن نارسسسٹ کیونکہ بلیو کرتے ہیں کہ ان سے کوئی غلطی ہو ہی نہیں سکتی ہے. ویسے تو فاطمہ اگر بات کریں نا تو سائیکولوجیکل کمپلیکسز تو ہر انسان کے اندر موجود ہوتے ہیں, وہ کسی بھی قسم کے ہو سکتے ہیں, لیکن ایک نارمل بینگ کی اگر میں بات کروں تو وہ اپنی غلطیوں سے سیکھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. اگر فار ایگزامپل ان سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو وہ اس کا اعتراف کر لیتے ہیں اور پھر یہ کہتے ہیں کہ ہم دوبارہ سے اس کو رپیٹ نہیں کریں گے, یا پھر وہ سوری کر لیتے ہیں نیکسٹ پرسن کو جس کے ساتھ انہوں نے زیادتی کی ہے, جس کو ہرٹ کیا. لیکن نارسسزم کا شکار جو لوگ ہوتے ہیں وہ کبھی بھی اپنی غلطی کو غلطی نہیں مانتے, اور وہ نیکسٹ پرسن کے اوپر ہی وہ بات کو ڈالتے ہیں کہ سر آپ کی ہی غلطی ہے, اور وہ اپنے آپ کو وداؤٹ اینی ہارڈ ورکنگ اپنے آپ کو سپیریئر سمجھتے ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے اندر وہ تمام صلاحیت موجود ہیں, جبکہ انہوں نے بالکل بھی اس کے اوپر کام نہیں کیا ہوتا, ان کے پاس وہ کیپیسٹی یا وہ ٹینڈنسی موجود نہیں ہوتی کسی بھی کام کو کرنے کی, لیکن پھر بھی اس کے باوجود بھی وہ اپنے آپ کو زیادہ بہترین سمجھتے ہیں. شاہزیب, اور اسپیشلی بیکاز اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں جو نارسسسٹ ہوتے ہیں وہ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ ان کو ہمیشہ اچھا ٹریٹ کیا جانا چاہیے, کیونکہ کئی دفعہ انسان کے ساتھ کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں, کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کہ آپ کو انٹینشنلی برا نہیں فیل کرا رہے ہوتے لیکن ہو جاتا ہے, اور عام انسان ان کو معاف کر دیتے. لیکن جو نارسسسٹ ہوتے ہیں وہ بلیو کرتے ہیں کہ وہ اسپیشل ہیں اور ان کو ہمیشہ اسپیشل ٹریٹمنٹ بھی ملنا چاہیے, ہمیشہ ان کی عزت کی جانی چاہیے, اور وہ اس حد تک اس بات کو مانتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو ہمیشہ دوسروں سے بہتر سمجھتے ہیں. ایک چیز ہوتی ہے فیکچوئل تھنکنگ جو ہر انسان میں موجود ہوتی ہے, جس پہ ہم لوگ اپنے پاسٹ ایکسپیرینسز پہ ریفلیکٹ کرتے ہیں اور اپنی غلطیوں کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں, اور یہ صلاحیت بھی نارسسسٹ میں نہیں موجود ہوتی ہے. ایگزیکٹلی, اگر ہم بات کریں نارمل لوگوں کی تو آبویسلی وہ غلطیاں کرتے ہیں, لیکن غلطیوں کے بعد ان کو یہ تو ضرور احساس ہوتا ہے کہ اب وہ ان کو ریپیٹ نہیں کریں گے, جیسا کہ میں نے پہلے بھی بات کی. لیکن یہ لوگ کبھی بھی اپنی غلطیوں کو مانتے نہیں ہیں, اور پھر اس کے بعد یہ اگلے انسان کا ہی قصور نکالتے ہیں. سو اس کو اگر آپ اس کے سدباب کی بات کریں یا سولوشن کی بات کریں تو آبویسلی آپ ان کو ٹریٹ کر سکتے ہیں تھوڑا سا پیار کے ساتھ, آپ ان کے ساتھ بات چیت کر کے ان کو بتا کے کہ سر آپ اگر کچھ کریں گے اپنی زندگی میں تبھی آپ کو اپریسیشن ملے گی. جیسا کہ فاطمہ بھی بات کر رہی تھی کہ ان کو یہ ایک وہ کہتے ہیں نا کہ آپ کو ایک اپریسیشن کی تلاش میں رہتے ہیں, اور یہ کہتے ہیں کہ لوگ ہمیں جو ہے وہ, میرے خیال ہے شاہزیب بھی اوبویسلی بچپن سے, سوری آئی ایم کٹنگ یو آف, لیکن بچپن سے آئی تھنک یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچے کو اتنا سیف فیل کرائیں اور اتنا لوڈ فیل کرائیں کہ ان میں اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ نہ ان کو فیلنگز نہ ان کے اندر جو ہیں ڈیولپ ہوں فرام این ارلی ایج. روحانی ہیلتھ کی طرف ہمیں جو ہے وہ توجہ دینی چاہیے, جس کے بارے میں ہم اتنی توجہ نہیں دیتے. ناظرین, پروگرام کا ٹائم ختم ہو جاتا ہے, انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں دوبارہ سے ملاقات ہوگی نئی خبروں کے ساتھ. تب تک کے لیے آپ تمام لوگ ہمارے ساتھ رہیے گا. یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا, اور نوٹیفیکیشنز پہنچنے کے لیے آپ جو ہے ہمارا بیل آئکن کا بٹن جو ہے وہ دبا سکتے ہیں تاکہ تمام کے تمام نوٹیفیکیشنز آپ تک پہنچتے رہیں. مجھے اور فاطمہ کو اجازت دیجیے, اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. اللہ حافظ.